جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرسٹ بریک کیا بنو قریظہ کی سیج کے ٹائم پہ، تو وہاں پہ ان کو جب بہت ندامت اور بہت شرمندگی ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر باندھ لیا تھا۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، ان کے اوریجنل گھر، ان کی ہونے والی ٹائم کی ایکسپینشن اور مسجد نبوی کے اس کے بعد کی 1447 سال کی ایکسپینشن ہمارے لیے جاننا، اس کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کے ٹائم کے اندر بھی 3 میجر ایکسپینشنز ماسک کی ہوئیں۔ ایک تو اوریجنل کارنر سٹون فاؤنڈیشن کی جب رکھی گئی، جہاں پہ ماسک کے ساتھ سیدہ عائشہ اور سیدہ سعودہ کے حجرے بنائے گئے۔ سیکنڈ ایئر آف ہجری میں جب سیدہ فاطمہ مدینہ منورہ تشریف لائیں تو ان کا حجرہ بھی ایڈ کیا گیا، اور پھر فائنلی جب خیبر کے ٹائم کے اوپر الحمدللہ مسلمانوں کو بہت سارے اسپوائلز آف وار اور بہت ساری مال غنیمت ملی، تو خیبر کی فتح کے بعد بھی ایک ایکسپینشن کی گئی۔ یہ ایکسپینشنز ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کی گئیں۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے ٹائم میں بھی ایکسپینشنز ہوئی گئیں۔ آج بھی اگر آپ جو ترکیوں کے ٹائم پہ ایکسپینشن ہے، جو پنک ستونوں سے ڈفرینشیٹڈ ہے، وہاں پر جائیں تو آپ کو گیٹ نمبر 1 اور گیٹ نمبر 4 جن کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، ان کے درمیان آپ کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا اوریجنل گھر جہاں پر تھا، وہاں پر بیت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ لکھا بھی ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیں تو یہ وہ خوبصورت جگہ ہے جہاں پر ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کون سی جگہ کہاں ہے، تاکہ نعوذ باللہ اس لیے نہیں کہ ہم ان جگہوں کو عبادات کی جگہ بنا لیں یا نعوذ باللہ بدعہ کی جگہ بنا لیں، بٹ ہم ان جگہوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، ان کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس انڈرسٹینڈ کر سکیں، تاکہ آنے والی جنریشنز میں ہم آگے یہ چیز پاس آن کر سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ریاض الجنہ راؤدہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ ایک چیز نوٹس کریے گا، جہاں پر آج ستون عائشہ، جس کو ایک اور نام ستون قرا سے بھی بلایا جاتا ہے، جس کو ابھی ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ایکسپلین کیا، اس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر، مطلب ستون عائشہ اور جو جالیاں ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے درمیان اس کی اگلی صف میں ایک اور امپورٹنٹ ستون اور پلر ہے۔ اس کے اوپر بھی ایک گرین شیلڈ سے ستون ابو لبابہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ ستون ہے جہاں پہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرسٹ بریک کیا بنو قریظہ کی سیج کے ٹائم پہ، تو وہاں پہ ان کو جب بہت ندامت اور بہت شرمندگی ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر باندھ لیا تھا، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے وحی کے تھرو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج نہیں بھیجا اور انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ہے، تب تک انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر باندھی رکھا تھا۔ تو یہ ابو لبابہ، ستون ابو لبابہ وہاں پر ابھی تک موجود ہے۔ اسی طرح ہی بہت سارے اور امپورٹنٹ جگہیں مسجد نبوی کے اندر ہمیں اپنے آپ کو آگاہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیے، اسپیشلی ہماری ینگر جنریشن میں ان چیزوں کا ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو ایکسپوجر دیں، تاکہ جب ہماری آنے والی جنریشنز مسجد نبوی میں داخل ہوں تو اسی طرح جیسے 1447 سال سے یہ ٹریڈیشن قائم ہے، آگے بھی قائم رہے۔ اسی طرح اگر آپ ان گرین جالیوں جو بہت آبویسلی فیمس ریپرزنٹیشن ہے ہمارے روضہ رسول کی، جو کہ اشرف کاتبائی، جو کہ ایک ایجپشن کنگ تھے 550 سال پہلے آج سے، یہ گرین جالیاں جو اب آپ کو آج نظر آتی ہیں، یہ تب کی گرین جالیاں ہیں۔ ان فیکٹ اگر آپ ستون حرص اور ستون وفود، جو کہ 2 ستون جالیوں کے اندر نصب ہیں، ان ستونوں کے درمیان بھی اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر اشرف کاتبائی کا نام لکھا ہوا ہے، جنہوں نے ان گرین جالیوں کو اور گرین اور گولڈ جالیوں کو وہاں پر نصب کیا تھا۔ ستون حرص کے بارے میں جو ہمیں خوبصورت نریشن ملتی ہے کہ یہ وہی پلر، یہ وہی ستون ہے جہاں پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوا کرتے تھے، بیکاز اس کے ساتھ وہ دروازہ تھا ہمارے پیغمبر کے حجرے کا، جہاں سے نماز کے وقت ہمارے پیغمبر مسجد کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ اسی جو ستون حرص جو کہ بالکل جالیوں کے سینٹر کے اندر ہے، ریاض الجنہ راؤدہ والی سائڈ سے، اسی کے بعد جو اگلا پلر وہاں پر ہمیں ستون نظر آتا ہے وہ ستون وفود ہے۔ یہ وہ
ستون ہے جہاں پہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد جو بھی وفد ڈفرنٹ ملکوں سے یا ڈفرنٹ ایریا سے آتے تھے تو ہمارے پیارے پیغمبر ان کے ساتھ معاملات کی ڈسکشنز، ان کو سکھانے کے معاملے سب اس ستون وفود کے آس پاس کرتے تھے۔ یہاں پر ایک اور بھی چیز ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے کہ جو مسجد نبوی کی سگنیفیکنس اس وقت کے ٹائم پہ صرف ایک نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے سیکرٹ معاملات، بہت سارے ایسے اسٹیٹ کے معاملات، بہت سارے ایسے ٹریڈ کے معاملات مسجد نبوی کے اندر ہی ڈسکس ہوا کرتے تھے۔ ستون وفود، ستون حنانہ، ستون ابو لبابہ، ستون عائشہ، ستون حرص، اور ماشاءاللہ ایسے بہت ساری امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ جگہیں راودہ ریاض الجنہ کے اندر موجود ہیں۔ کسی نے خوبصورت یہ بات کی کہ اگر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہ چلے تو نعوذ باللہ کہیں ایسے نہ ہو کہ آنے والی جنریشنز ان جگہوں کی سگنیفیکنس بھول جائیں۔ اسی طرح یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ آج ریاض الجنہ راودہ کا ایریا obviously ایک چھوٹا ایریا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے اس ایریا کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا تھا باقی ماسک سے، باقی مسجد سے، کارپیٹ کے کلر کے ساتھ۔ تو آج سے کچھ سال پہلے وہاں پر ریڈ رنگ کا کارپیٹ ہوتا تھا جو کہ ریاض الجنہ راودہ کا ایریا ہے۔ اب وہاں پر ایک ہی کلر کے سب کارپیٹس ہیں، سو ایک ہی طرح سے آپ یہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ ریاض الجنہ راودہ کا کیا ایریا ہے اور اس کے باہر والا کون سا ایریا ہے۔ اگر آپ کو ان ستون، ان پلرز کا پتہ ہو جس کی انڈیکیشن ترکیوں نے اس زمانے میں ہمارے لیے کی تھی تاکہ ہم آج بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ کون سے ایریا کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ ان ایکسپینشنز کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان بن عفان، خلفائے راشدین کے ٹائم کی ایکسپینشن، اس کے بعد جو آٹومن ٹائم کی ایکسپینشن تھی، پھر مملوک ٹائم کی ایکسپینشن، اور فائنلی پھر آٹومن ٹائم کی ایکسپینشن کے اندر کتنی خاص کیئر اس چیز کی گئی کہ کوئی بھی سگنیفیکنٹ جگہ کو بھلایا نہ جائے، اس کو خاص طور پہ مارک کیا جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر جگہیں جو ترکیوں کے ٹائم کی ایکسپینشن ہوئی ہے وہاں پر انہوں نے کہیں پھولوں کے ریفرنسز کے ساتھ، کہیں پینٹنگ کے ریفرنسز کے ساتھ ہمیں یہ یاد دہانی کرائی۔ جیسے کہ ایک دروازہ جس کو باب رحمہ کہا جاتا تھا، جہاں سے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے نکل کے ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن مسجد قباء کی طرف واک کیا کرتے تھے، آج بھی وہ دروازہ وہاں موجود ہے۔ ان فیکٹ باب رحمہ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو ایک خوبصورت سی پینٹنگ ہوئی ہے مسجد قباء کی۔ یہ پینٹنگ اس چیز کی سگنیفیکنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وہی دروازہ ہے جہاں سے ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی طرف جایا کرتے تھے، اور ہمیں آج یہ بھی پتا ہے کہ مسجد قباء میں 2 نفل ادا کرنے کی سگنیفیکنس ایک عمرے کے برابر ہے، اور کچھ لوگ اسپیسیفکلی اس کو سیٹرڈے کی یعنی ہفتے کے دن کی نیت کر کے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑی امپورٹنٹ جگہ جو کہ آپ کو اس اوریجنل ماسک یعنی اوریجنل مسجد نبی کے اندر آپ کو ملے گی، وہ اصحاب الصفہ ہے۔ اصحاب الصفہ ایک ریزڈ پلیٹ فارم ہے جہاں پر اس زمانے کے اندر بہت سارے لوگ مسجد کے یعنی ہمارے پیارے پیغمبر کے حجرے کے کچھ دور قیام کیا کرتے۔ اب یہاں پر ایک ڈفرنس کچھ اوپینین کا یہ ہے کہ وہ جو آج آپ کو ایک ریزڈ پلیٹ فارم نظر آتا ہے جس کے پاس سے اب آپ گزرتے ہیں، جب ریاض الجنہ راودہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں آج، تو آپ کو وہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ریزڈ پلیٹ فارم انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا ہے۔ کچھ نریشنز کے اندر یہ وہ اوریجنل اصحاب الصفہ نہیں ہے جہاں پر وہ لوگ جو کہ سیکھنے کے لیے ہمارے پیغمبر سے آتے تھے، وہ رہائش گاہ ہوتے تھے۔ یہ کچھ جو خادم مسجد نبوی یعنی کہ جو لوگ خدمت کرتے تھے مسجد نبوی کی، ان کے لیے ایریا مخصوص تھا۔ ریگارڈلیس یہ بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ ایریا ہے جہاں پہ 1447 سال سے ایک ٹریڈیشن قائم ہے۔ یاد رکھیے گا مسجد نبوی کی فاؤنڈیشن کارنر سٹون پہلی ایئر آف ہجری میں رکھی گئی۔ سیکنڈ ایئر آف ہجری میں جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ مدینہ منورہ تشریف لائیں تو ان کا حجرہ بھی مسجد نبوی کے اندر اوریجنل ایریا میں ایڈ کر دیا گیا۔ ایک اور سگنیفیکنٹ جگہ جو کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ریاض الجنہ راودہ میں انٹری کا موقع عطا فرمائے تو جہاں سے اب آپ انٹر کرتے ہیں
ریاض الجنہ راؤدہ کا ایریا، وہاں پر آپ کی لیفٹ سائڈ پہ آپ کو اصحاب الصفہ نظر آئے گا، اور جیسے ہی آپ ٹرن لے کے مین راؤدہ کی طرف جاتے ہیں، انہی جالیوں میں جس کے اندر ستون نصب ہیں، پچھلی سائڈ کے اوپر یعنی کعبہ قبلہ کی اپوزٹ سائڈ کے اوپر جو جالیاں موجود ہیں، وہاں پر بھی آپ کو ایک بلو رنگ کی پتھر کی بنی ہوئی ایک جگہ نظر آئے گی، جس کے اوپر بھی ایک پینٹنگ ہے۔ یہ اس جگہ کو ستون تہجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد پڑھا کرتے تھے۔ یہ کتنی خوبصورت، کتنی امپورٹنٹ، کتنی ہسٹوریکل سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں ہماری امت کے لیے۔ ان چیزوں کو سمجھنا، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونا، نعوذ باللہ یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم ان جگہوں کو عبادت کی جگہ بنا لیں یا نعوذ باللہ کسی بھی بدعہ میں شامل ہو جائیں، مگر اگر ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، ان کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس کو سمجھیں گے نہیں، تو آنے والی جنریشنز اس جگہوں کی امپورٹنس نعوذ باللہ لوز نہ کر جائیں۔ اور دیکھیں زمانہ آتا جاتا رہتا ہے، اگر آپ مسلمانوں کی ہسٹری دیکھیں تو امید کے ٹائم سے لے کے عباسد ٹائم سے لے کے فاطمی ٹائم سے لے کے مملوک ٹائم سے لے کے آٹمن ٹائم سے لے کے آج تک جو گورنمنٹس وہاں پر مسجد نبوی، خانہ کعبہ کی خدمت انجام دے رہی ہیں، انہوں نے اپنی بیسٹ انٹینشنز، بیسٹ نیت کے ساتھ بہت ساری ایکسپینشنز، بہت ساری فیسیلیٹیشن کی۔ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ اوریجنل کنسٹرکشن کی بعد پہلی توسیع، سیکنڈ توسیع، تھرڈ توسیع اور آج تک ہونے والی سب ایکسپینشنز میں کون کون سی سگنیفیکنٹ اور ہسٹوریکل پلیسز ہیں جن کی ناٹ اونلی ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے بٹ ایون ریلیجس سگنیفیکنس بھی ہے، جیسے کہ ہم نے ستون عائشہ، ستون قرا، محراب رسول اللہ، ان سب کا ہم نے ذکر کیا۔